اب اگلا حصہ واپس اس آیت پہ آتے ہیں، بل رفعہ اللہ الیہ، اگر رفع کا مطلب جسم سمیت اٹھانا کر بھی لو، جو ثابت کر چکا ہوں نہیں کر سکتے، ناممکن ہے۔ اللہ جب رفع کرتا ہے بندوں کا تو جسمانی طور پر اس طرح اٹھاتا نہیں، قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ اگر کر بھی لو تو یہ پھر دیکھنا کدھر گئے، متواضع بندے تو 7ویں آسمان کی طرف جاتے ہیں، حضرت مسیح کدھر گئے؟ اللہ، الہ کا مطلب ہے اللہ کی طرف، تو اب وہ اللہ کی طرف ڈھونڈنی پڑے گی۔ جب تک اللہ کی طرف نہ ڈھونڈی جائے اس وقت تک حضرت مسیح کے جسم کو حرکت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے بتائیں اللہ کس طرف تھا اس وقت جب مسیح کو صلیب پر لٹکایا جا رہا تھا یا لٹکانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو اللہ کدھر تھا؟ مشرق کی طرف تھا یا مغرب کی طرف؟ شمال یا جنوب؟ اوپر تھا کہ نیچے تھا؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ نور السماوات والارض، وہ تو آسمانوں میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے، جدھر تم منہ کرو، نیچے کرو، اوپر کرو، دائیں بائیں، ہر طرف خدا موجود ہے۔ تو حضرت مسیح کا رفع کدھر ہوا اب یہ دیکھنا ہے۔ اگر حضرت مسیح کا جسم ایک جگہ کو چھوڑ کر اس آیت کے اثر میں کسی دوسری طرف گیا ہے تو قطعی طور پر ثابت ہوگا کہ جہاں مسیح موجود تھے وہاں خدا نہیں تھا، تو اس کا ملعون ہونا تو ثابت ہو گیا، الٹی بات ہو گئی۔ جہاں مسیح تھے وہاں تھے جہاں خدا نہیں تھا، اور جہاں خدا نہ ہو وہی لعنت کی حالت ہے، اور وہاں سے خدا نے پھر نعوذ باللہ من ذالک اس حالت سے ہٹا کر اپنی حالت کی طرف منتقل کیا۔ وہ کیا تو کس طرف کیا؟ صرف مسیح والی جگہ خدا سے خالی نہیں ہوئی، ہر دوسری جگہ خدا سے خالی ہو گئی، کیونکہ اگر خدا وہاں تھا، یہ باقی سمتوں میں تھا، تو عقلی سوال اٹھتا ہے کہ ادھر کیوں نہیں گیا، ادھر کیوں نہیں گیا، ادھر کیوں نہیں گیا، اس طرف کیوں نکل گیا؟ اور پھر چوتھے آسمان پہ خدا بیٹھ گیا، آگے کیوں نہیں گیا؟ الہ میں خدا کی سمت تو 7ویں سے بھی اوپر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج میں 7ویں آسمان کے بعد کا سفر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا کی طرف جاری رہتا ہے۔ روحانی معنوں میں تو ایک لامتناہی مضمون ہے، مگر یہ جسمانی بات کرتے ہیں تو آسمان کی طرف انہوں نے جو فرضی بنایا ہوا نا آسمان، اس طرف کہتے ہیں گیا، ادھر گیا تو پھر خدا ادھر ہی ہوگا نا۔ اس وقت خدا ان کے نزدیک نہ وہاں تھا جہاں حضرت مسیح موجود تھے، نہ چوتھے سے نیچے نیچے کہیں تھا، چوتھے پہ بیٹھا ہوا کچھ کر رہا تھا، کیونکہ چوتھے آسمان پر اٹھا کے اللہ لے گیا ہے، اور اوپر بھی نہیں تھا۔ اگر اوپر ہوتا تو حرکت بند کیوں ہوئی؟ اس کا مطلب رفع نامکمل ہو گیا، اٹھایا بھی تو بیکار، بیچ میں چھوڑ کر ابینڈن کر دیا اس کو۔ تو ظاہری ترجمہ جو مرضی یہ کر لیں، کسی پہلو سے بیٹھ ہی نہیں سکتا صحیح، ہر پہلو سے عقل اس ترجمے کو رد کرتی ہے، اس میں کوئی ذرہ بر بھی قابل قبول بات نہیں رہتی۔ بل رفع اللہ الیہ کا سیدھا سادہ یہی ترجمہ ہے کہ اللہ نے اس کے درجات کو بلند فرمایا اور یہودیوں کو اپنے دونوں دعووں میں جھوٹا ثابت کر دیا کہ اس کی پیدائش بھی لانتی ہے اور اس کی موت بھی لانتی ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ بزرگی والا ہے، بلند شان اور عزت والا ہے، اور غلبے والا ہے، اور حکیم بھی ہے۔ یاد رکھنا، قادر تو ہے مگر بے حکمت بات نہیں کرتا۔ تو یہ جو منسوب کر رہے ہیں خدا تعالیٰ کی طرف حرکت، یہ حکمت سے آ رہی ہے۔ یہ پہلو بھی جماعت کے حق میں ایک بڑی بھاری دلیل ہے کہ خالی عزیزاً یا قدیراً نہیں فرمایا بلکہ حکیماً فرما دیا ہے۔ اور جو یہ منسوب کرتے ہیں کہانی حضرت مسیح کی طرف اور واقعہ صلیب کی طرف، وہ کلیتاً حکمت سے خالی ہے۔ ان کا سیناریو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں تناظر، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو صلیب پر چڑھنے ہی سے بچا لیا۔ اب چڑھنے سے بچا لیا
کس طرح بچایا؟ وہ کہتے ہیں ایک یہودی کو مسیح کی شکل دی گئی، نعوذ باللہ من ذالک، اور ایسا مکمل مسیح بنا دیا گیا اس کا، اس کو آپ بھی نہیں پتا تھا کہ میں مسیح نہیں ہوں، اور شکل بھی اور روح بھی اس کی بالکل مسیح کی ہو گئی۔ چنانچہ فرشتے اترے، انہوں نے آسمان پہ چھت کھودی، مغورچہ بنایا، یعنی ایک کھلا سوراخ کیا، اس کو مولوی مغورچہ کہتے ہیں، تو مغورچہ بنایا، اس میں سے نیچے اتارا اس جھوٹے مسیح کو، نعوذ باللہ من ذالک، اس کو اتارا، اصلی مسیح کو اٹھایا، اور اوپر چڑھے، ان کو ذرا ایک منٹ ہے نا، ہم چھت بند کر لیں، پھر انہوں نے اس کی مرمت کی مکمل، یہاں تک کہ کسی کو کوئی شبہ نہیں پڑا رہا کہ یہاں سوراخ ہوا کرتا تھا، مکمل اسی طرح چھت۔ پھر مسیح کو لیا، اوپر اڑ گئے، کہاں جا کے چھوڑا؟ چوتھے آسمان پہ۔ اللہ کے بچانے کی ترکیب، یہ حکمت جو ہے یہ مولوی کو تو زیب دیتی ہے، خدا کو تو بالکل زیب نہیں دیتی، اس لیے یہ حکمت سے آ رہی ہے، ایک ساری سکیم ہی حکمت سے آ رہی ہے، حد سے زیادہ جاہلانہ سکیم بنتی ہے اگر اس کو ظاہری طور پر مانا جائے۔ ایک تو نبی کو اتنا ذلیل کر دینا کہ اس کی شکل کا ایک بدبخت کافر بنا دینا، اور اس کے ماں کو ذلیل کر دینا، اس کے ماننے والوں کو ذلیل کر دینا کہ اس کافر کی لاش سے لپٹ لپٹ کے روئیں اور اس کو بوسے دیں اور اس کو احترام سے اٹھا کر لے کے جائیں۔ یہ مذاق یہود سے کر رہا تھا اللہ تعالیٰ، یہ اپنے پیاروں سے مذاق کر رہا تھا۔ اتنا جاہلانہ تصور ہے کہ تصور کو جوتیاں مارنے کو دل چاہتا ہے، ایسا ذلیل تصور۔ بڑے مزے سے کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے۔ اور پھر آگے کیا ہوا؟ کون جیتا؟ یہود جیتے کہ اللہ جیتا؟ اس ترکیب کے بعد یہود کو کیا دکھائی دیا؟ یہود کو یہ دکھائی دیا کہ ایک ایسا شخص ہے جس سے صلیب پر چڑھایا جا رہا ہے، بین ہی مسیح ہے، اور انکار بھی نہیں کر رہا، چڑھنے سے پہلے یہ نہیں کہتا کہ لعنت ڈالو مسیح وغیرہ پہ، میں کہاں سے مسیح ہو گیا، میں تو تمہارا ہی ایک بھائی بند ہوں، مجھے چھوڑو۔ بالکل نہیں، بڑی جرأت سے جاتا ہے، انبیاء کی عظمت کے ساتھ صلیب پر چڑھ جاتا ہے۔ اور یہ مذاق کس سے ہوا؟ غلط کون ثابت ہوا؟ یہودی کے اللہ، کیونکہ جس بائبل کی آیت کی طرف حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعوے دار ہو اور صلیب پر لٹکا ہوا مر جائے تو سمجھنا کہ وہ جھوٹا ہے۔ تو اب یہودیوں نے کیا دیکھا؟ ان کے کہانی کے مطابق یہودیوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو دعوے دار تھا وہ آخر وقت تک اپنے دعوے پر قائم رہا اور صلیب پر لٹکا اور صلیب پر اس نے جان دے دی۔ تو وہ یہودیوں کی نسل جس نے یہ دیکھا، ان پر اللہ کی کیا حجت ہوئی؟ وہ جب مر جائیں گے اور قیامت کے دن پیش ہوں گے تو اللہ سے کیا ان کی گفت و شنید ہوگی؟ اللہ ان کو کہے گا جاؤ جہنم میں، تو نے میرے مسیح کا انکار کر دیا تھا۔ وہ کہیں گے اللہ اللہ کرو، یہ کیا بات ہو رہی ہے، کس مسیح کا ہم نے انکار کیا تھا؟ اللہ کہے گا وہ جو یاد نہیں تمہیں رہا، بالکل صلیب پہ لٹکایا تھا اس کو، وہ مسیحیت کا دعویٰ کیا کرتا تھا کہ وہ تو بائبل کہتی تھی کہ صلیب پر لٹکا ہوا جو شخص مر جائے وہ جھوٹا ہوتا ہے، اس بات کی تو سزا دے رہا ہے کہ ہم نے تیرے فرمان کی اطاعت کی، تیری بات کو سچا مان لیا، یہ کون سا انصاف ہے؟ حالانکہ بڑے تم بے وقوف، وہ تو ہم نے تبدیل کر دیا تھا ایسی شکل بدلائی تھی کہ تمہیں ہوا تک نہیں لگنے دی۔ تو اس سے یہودی کیا کہیں گے بیچارے کہ واہ بھی سبحان اللہ، تیری بھی خدائی کی حد ہو گئی، تبدیل کیا، اشارت تر ہمیں نہیں پتہ لگنے دیا، اور اب پکڑ رہے کہ جاؤ جہنم میں۔ کوئی تک ہے اس میں؟ اشارتاً کنایتاً بھی اس میں کوئی تک نظر نہیں آتی، اور اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نے کمال کر دیا۔ پھر بچانا مقصد تھا نا، بچانا تھا تو تھوڑا سا اور اونچا کر دیتا، ان کی پہنچ سے تو باہر تھے، ان کو دکھاتا تو صحیح،
جن کو ذلیل کرنا تھا، جن کو شکست دینی تھی، جن پر ثابت کرنا تھا کہ تم جھوٹے ہو، ان کو دکھاتا، وہ چڑھتا اوپر جس طرح وہ غبارہ چڑھ جاتا ہے، اور دکھاتا یہ گیا مسیح دیکھو، اور کوئی ان کی پیش نہ جاتی. پھر وہ مان جاتے تو آرام سے اتار لیتا دوبارہ ان کو. لیکن چھپا کے ایسے دھوکے سے چڑھایا ہے کہ ہوا تک لگنے نہیں دی. اور کہاں تک ان کی ریچ تھی؟ پہلے آسمان پہ چھوڑ دیتا چلو، جو چڑھائی شروع کی ہے چوتھے آسمان سے پہلے پھر ان کو نہیں چھوڑا، اور وہاں چھوڑ کے ابینڈن کر کے چلے گئے، نہ مردوں میں نہ زندوں میں. بیچارے 2000 سال ہو گئے ہیں سالیٹری ملی ہوئی ان کو. مولویوں کو 10 سال قید تنہائی مل جائے تو چیخیں نکل جائیں ان کی. وہ کہہ رہے تنہائی ہے اس لیے ہے کہ روحوں کا وہاں دخل کوئی نہیں. وہ جنت یا جنت سے پہلے جو تیاری کا مقام ہے اس میں غیر مردے کے داخل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. وہاں ہیں وہ انبیاء اور ان کی روحیں. اور یہ چوتھے آسمان پر کسی بنجر سیارے پر بیٹھے ہوئے ہیں. 2000 سال سے کسی نے خبر نہیں لی کہ تم کیا کر رہے ہو اکیلے یہاں، اور ابھی تک اترے بھی کوئی نہیں. یہ حکمت سے آری ہے یا نہیں، سوال یہ ہے. عزیزن کی پر زور جا کے وہیں ٹھہر جاتے ہیں کہ اللہ قادر ہے، دیکھو عزیز ہے. اگلا لفظ تو پڑھ لو کہ حکیم بھی ہے. وہ کوئی نعوذ باللہ جاہل قادر نہیں ہے، بلکہ حکمت والا، قدرت والا ہے، اور ایسی بات کرتا ہے جس میں اس کی عزت ہو، اور تمسخر والی باتیں اختیار نہیں کرتا. تو یہ وہ آیت ہے جو یہودیوں آج کل کے مولویوں کے مسلک کی تائید کے بجائے ان کے مسلک کے پرزے اڑا دیتی ہے. اس لیے سب سے اہم دلیل مولویوں کے خلاف یہ آیت ہے جس سے وہ غلط استنباط کی کوشش کرتے ہیں.